وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور نومولود کو نیک اور صالح بنائے، والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا دیا ہے، اس کا نام صحابی کے نام پر ابو دجانہ رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیونکہ ابو کا معنی تو والد ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ابو سے ظاہر ہوتا ہے نسبت یعنی کسی سے تعلق، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ والد ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں فلا حرج فی تسمیت المولود بالکنیہ، کنیت جیسے آپ نے ابو دجانہ رکھنا چاہا ہے تو ایسے نومولود کے نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فمن السلف الصالح من اسمہ کنیتہ، سلف صالحین میں سے کتنے ہیں جن کے کنیت ہی مشہور ہے؟ ان میں سے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہیں۔ نمبر 2، کنیت ہی سے بہت معروف اور مشہور ہو گئے اور اصلی نام کا پتہ بھی نہیں چلا، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے ابو عبیدہ ابن الجراح اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وعلى ذلك فلا مانع من التسمیة بالکنیہ اصلا، اس بنا پر اگر کوئی نومولود کا نام کنیت ہی سے رکھنا چاہے تو اس میں بالکل حرج کی بات نہیں ہے، بالکل حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آخری سوال تھا کہ کہتے ہیں نام کا اثر ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ نام کا نہیں بلکہ نیت کا اثر ہوتا ہے۔ کس کا اثر ہوتا ہے؟ نیت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، اللہ رب العالمین اعمال اور دل کو دیکھتا ہے، یعنی دل میں آپ نے ارادہ رکھ لیا اور اس ارادے کے مطابق اس کی تربیت کر رہے ہیں تو اس کا ثمرہ اللہ رب العالمین دے گا، اس کا رزلٹ اللہ رب العالمین بہتر دے گا۔ اس لیے ایسے بہادر صحابی کے نام پر بچوں کا نام رکھنا چاہیے اور بتاتے رہنا چاہیے کہ بیٹا ابو دجانہ وہ صحابی تھے جن کے یہ کارنامے اور یہ کارنامے ہیں، تمہیں بھی اسلام کے پرچم کو اسی طرح سے بلند کرنا ہے، تمہیں بھی اسلام کی خدمت کرنی ہے، تو یقیناً اس کے اثرات بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھے مرتب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین حسب نیت برکت عطا فرمائے۔